واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ بہن آپ اپنے سامنے قرآن مجید کھول لیں۔ اسکرین شیئر کرنے کا فائدہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ میں خود اپنے قرآن مجید کی طرف دیکھ رہا ہوں اور باقی سب بھی اپنے قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں، تو اگر اسکرین شیئر کروں گا تو پھر بار بار اس کو اسکرال بھی کرنا پڑے گا اور یعنی کہ اس کی طرف دیکھ کر پڑھانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے سامنے قرآن مجید کھولیں اور اس کی طرف دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ فائدہ کوئی نہیں ہوگا نا اسکرین شیئر کرنے سے۔ پہلے پچھلے سیمسٹر میں اور اس سے پہلے بھی میں اسکرین شیئر کر کے پڑھایا کرتا تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ طلبہ اس طرح کچھ لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لکھیں گے نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، تو اسی لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے سامنے قرآن مجید رکھیں، وہ والا جس میں لکھنے کی جگہ ہو، اور آپ ساتھ نوٹ کریں اور سنیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ یہود کے دوسرے اور تیسرے شبہے کا جواب ہے۔ پہلا شبہہ یہ ہے کہ سلیمان جادوگر تھے، آپ ان کو پیغمبر بھی کہتے ہیں اور جادو کو کفر بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب فرشتوں نے جادو کی تعلیم دی ہے تو آپ کس طرح جادو کو کفر کہہ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ وَاتَّبَعُوا اتباع کی ہے یہودیوں نے، کس چیز کی؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس چیز کی کہ جس چیز کو پڑھا کرتے تھے شیاطین جنات سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے تو کفر نہیں کیا بلکہ ولکن الشیاطین کفروا، یہاں پر وما کفر سلیمان سے سلیمان علیہ السلام سے کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ انہوں نے کفر نہیں کیا، جادو سے، کفر نہیں، ہاں یعنی کہ کفر نہیں کیا، کس چیز کے ذریعے کفر نہیں کیا؟ جادو کرنے کے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہاں پر شیاطین کے کس عمل کو کفر قرار دیا گیا ہے؟ جادو سکھانے کو، جادو سکھانے کو۔ بارک اللہ فیک۔ یہ ہوتے ہیں ذہین طلبہ۔ پہلے جو جس چیز کی نفی ہوئی ہے وہ ہے جادو، پہلے جس چیز کو کفر کہا گیا ہے وہ ہے جادو کرنا۔ ایک ہے جادو کرنا، ایک ہے جادو کی تعلیم دینا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں عمل کفر ہیں۔ تو کیا کہا؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر جو ہے وہ تو شیاطین جنات کرتے تھے، اور وہ کیا کفر تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ کفرو کی تفسیر ہے کہ وہ کفر کرتے تھے، اور ان کے کفر کی کیا تفصیل کیا ہے کہ وہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اور وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور یہودیوں نے اتباع کی ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس کی جو شیاطین جس چیز کو پڑھتے تھے یہودیوں نے اس کی اتباع کی، اور دوسرا کس چیز کی اتباع کی؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ چیز جو کہ دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی بابل شہر میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ جو ہے وہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس صورت میں یہ واتبعوا کے لیے مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین وما انزل علی الملکین۔
اور اگر اس کو ہم وما انزلہ کا عطف جو ہے وہ السحرہ کے اوپر کریں تو پھر کیا ہے ولکن الشیاطین کفروا، کفر شیاطین نے کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس چیز کی تعلیم دیتے تھے جو کہ بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک واضح ہے سب کے لیے، سمجھ آ جی گئی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی۔ اچھا، کیا دوسری بات کی سمجھ نہیں آئی یا پہلی بات کی سمجھ؟ جی دوسری بات وہ ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاں، اس کی وما انزل علی الملکین، یہ میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم اس کا عطف ما تتلو الشیاطین پر ڈالیں تو پھر یہودی ان دونوں چیزوں کی اتباع کرتے تھے، ما تتلو الشیاطین کی اور وما انزل علی الملکین کی، اور اگر ہم اس کا عطف السحرہ کے اوپر کریں تو پھر شیاطین لوگوں کو دو چیزوں کی تعلیم دیتے تھے، السحرہ جادو کی، اور وما انزل علی الملکین وہ چیز جو کہ دو فرشتوں پر نازل ہوئی تھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دو توجیحات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آمین سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اس طرح جو پہلی توجیح جو آپ نے بتائی ہے اس میں تو یہ دو پھر الگ چیزیں ہو جائیں گی، ایک جو ہاروت ماروت پر نازل وہ الگ چیز ہے اور جو شیطان سکھاتے تھے وہ الگ چیز ہے۔ پہلی توجیح کے مطابق جی سر۔ نہیں، یہ کل بھی یہ کلاس کے آخر میں پوچھا تھا دانیال بھائی نے کہ کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ آپ ذرا پچھلی آیت نکالیے، آیت نمبر 98۔ ہاں جی سر، وہ میں نے سن لیا تھا، تو ہاں پھر جی، ہاں یہاں جی۔ پہ سیکنڈ توجیح زیادہ پھر بیٹر نہیں آئے گی اصل میں یہاں پر کہ جو سوال ہے نا، سوال یہود کا، وہ دو چیزوں کے متعلق ہے، ایک سلیمان کے متعلق ہے، ایک جو ہے وہ فرشتوں کے متعلق ہے، ان کا جو شبہ ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو السحرہ سے الگ کر کے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی ابھی ہم اس چیز کی بات نہیں کر رہے کہ کون سی توجیہ جو ہے وہ بہتر ہے، ابھی ہم اس چیز کی بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف یہ ہے وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سی توجیحات ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک اور توجیہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو سر ایک اور کوشچن ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے وما انزلہ، جی کہ جی جو چیز ان پر نازل کی گئی ہاروت ماروت پر، جی جی، تو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ وہ سحری بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر شہر کی بات ہی ہو رہی ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو پھر یہاں پر اور ملکین کے اوپر کیا چیز نازل ہوئی ہے جو وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے لوگ ان سے سیکھتے تھے اور جس کے ذریعے وہ خاوند اور بیوی میں تفریق پیدا کرتے تھے، وہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نیکسٹ میں اس کی بتا ہاں، دیجیے۔ مطلب جادو کی، یہاں پر بات جادو کی ہو رہی ہے نا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے سر۔ یہاں تک بات واضح ہے سب کے لیے؟ جی سر واضح ہے۔ اچھا، اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت ہے، یہ ما موصولہ نہیں بلکہ ما نافیہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی تفسیر کو پسند کیا ہے۔ تو پھر اس صورت میں معنی کیا ہے؟ اس صورت میں پھر اس ما کا عطف جو ہے نا کس پر ہے؟ وہ جو پیچھے وما کفر سلیمان ہے، وما کفر سلیمان جو ہے اس پر عطف ہے، یعنی کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور وما انزل علی الملکین ببابل، اور نہ ہی جادو جو ہے وہ ملکین پر نازل ہوا بابل شہر میں۔ کچھ سمجھ آیا؟ یہ تیسری توجیہ ہے۔ جی سر۔ پہلی دونوں توجیحات جو تھیں ان میں ما موصولہ تھا، یہ تیسری توجیہ کے اندر ما نافیہ ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اگر اس معذرت کے ساتھ اگر اس توجیہ کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو پھر اس بات کو کیسے کہیں گے کہ وہ سب کو پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم سے مت سیکھو اور یہ جی جی کفر جی ہے؟ جی جی، یہ اس کا بھی جواب جو ہے وہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، جو علماء اس کو ما نافیہ بناتے ہیں وہ پھر آگے سے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں جو آپ نے سوال کیے، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو شیاطین ہے نا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ ہاروت اور ماروت جو ہے یہ ملکین کا نام نہیں ہے بلکہ یہ شیاطین سے بدل ہے، یہ شیاطین سے بدل ہے، اور یہ ہاروت اور ماروت جو ہیں یہ شیاطین کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے وما يعلمان من احد، یہ ہاروت اور ماروت جب بھی کسی کو سکھاتے تھے جو شیاطین ہیں، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، انما نحن فتنۃ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جو ہے وہ کہتے ہیں انما نحن مفتونون،
یعنی کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہم تو بڑے تجربہ کار جادوگر ہیں، فلا تکفر. اچھا پھر اس کا معنی وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا معنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ترغیب بلیغ. ترغیب بلیغ اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں نا کہ آپ سے کہ میں جو کام کرواؤں تو میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں، یہ کام جو ہے نا یہ صرف بڑے ماہر تجربہ کار لوگوں کے کرنے کا، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کام میں مت پڑیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بڑے بڑے عظیم لوگوں کے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو فلا تکفر وہ پھر یہ معنی کرتے ہیں کہ انما نحن فتنۃ. وہ شیاطین جب لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار قسم کے لوگ ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تم یہ کام نہ کرو. اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو جادو سیکھنے پر ترغیب دیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، مطلب قطع نظر اس سے کہ یہ بات کس حد تک جو ہے وہ دل کو لگتی ہے، لیکن جو لوگ ماں کو نافیہ بناتے ہیں وہ پھر ادھر بنا کے چھوڑ نہیں دیتے، وہ پھر پورا جواب دیتے ہیں آخر تک. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ جب وہ کسی ایک جگہ پہ کوئی معنی کرتے ہیں تو پھر مطلب قرطبی جیسا عالم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بات کو چھوڑ دیں گے، وہ پھر پوری بات آخر تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ بات دل کو لگتی ہے، میں یہاں پر میں کل بھی ایک ساتھی کو بتا رہا تھا کہ میرے شیخ جن سے میں نے تفسیر پڑھی ہے وہ یہی ماں نافیہ بناتے تھے، ماں نافیہ بناتے تھے. اور جب ہم یہاں پر پہنچتے تھے، جب بھی ہم پڑھتے تھے تفسیر، تو جب ہم ان آیات پہ پہنچتے تھے تو یہاں پر ہماری بڑی آپس میں جو ہے نا وہ آپس میں گفتگو ہوتی تھی یہاں پر، کہ میں کہتا تھا کہ استاد جی یہ ترجمہ جو ہے نا مزہ نہیں آیا، دل کو نہیں لگا. تو وہ اس پہ اصرار کرتے تھے کہ نہیں یہی ترجمہ درست ہے. اور بلکہ پرانے علماء میں سے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، عربی کے اندر ہے یہ، دارالسلام نے بھی چھاپی ہے یہ. تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، ماں نافیہ بناتے ہیں وہ. اور وہ جو ان کی اس تفسیر کے اوپر جو نوٹس لکھے ہیں یا جس کو آپ کہتے ہیں تعلیقات ہیں، وہ ہیں صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، جو الرحیق المختوم کے مصنف ہیں. تو وہ نیچے حاشیے کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ فی ھذا التوجیہ تکلف و تعسف، کہ یہ معنی کرنا ہے اس میں تکلف ہے. تکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ مطلب کان کو آپ سیدھے طریقے سے نہیں پکڑیں، بازو کو اوپر سے کر کے کان کو پکڑیں، تو یہ تکلف ہے. تو اب یہاں پر بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ملکین سے ہی ہاروت و ماروت بدل ہے، بجائے اس کو ملکین سے بدل بنانے کے وہ اوپر جو شیاطین ہے اس سے بدل بنانا، تو یہ تھوڑا سا تکلف لگتا ہے. بہرحال بڑے علماء نے یہ جو ہے وہ یعنی کہ اس طرف گئے ہیں، اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل باطل معنی ہے. لیکن بہرحال جو معنی زیادہ دل کو لگتا ہے وہ ماں موصولہ والا ہی معنی ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد، وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے یہ دونوں ہاروت اور ماروت کسی کو بھی، یہ جادو کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ یہ پہلے کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، سنو ہم تمہاری آزمائش کے لیے ہیں. دیکھیں اب ہم دوسرا معنی کر رہے ہیں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے ہیں. فلا تکفر بالسحر، تو تم جادو کو سیکھ کر کفر کا ارتکاب مت کرو، ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے. لیکن جو یہ یہود تھے، فیتعلمون منہما، یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون بہ، وہ چیز کہ جس کے ذریعے وہ فرق ڈالتے تھے، تفریق پیدا کرتے تھے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم اس کو مت سیکھو، اس کے ذریعے تم کو کافر ہو جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ خاوند اور بیوی میں تفریق پیدا کرتے تھے. لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا اگر یہ جادو کے ذریعے خاوند اور بیوی میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وما ہم بضارین بہ من احد، نہیں تھے وہ، وما ہم، اور نہیں تھے وہ یہودی، بضارین، ضرر پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے، بہ، اس جادو کے ذریعے، من احد، کسی کو بھی. جی سیاق نفی میں نکرہ آ رہا ہے اور اس پر من بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جادو کی تاثیر ضرور ہے لیکن اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس کی تاثیر نہیں ہوتی.
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ یہودی سیکھتے تھے ان سے وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کے فائدے کی چیز نہیں تھی، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ جادو ان کے لیے فائدہ مند تھا ان کے لیے نقصان دہ ہی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یقیناً وہ یہ بات جانتے تھے کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو کوئی بھی جادو کو پسند کرے گا، اس کو خرید لے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو کتنی بری وہ چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا، یعنی کہ جادو سیکھ لیا، اس کے بدلے آخرت میں اپنی جان کی تباہی جو ہے وہ اس کا سودا کر لیا، یعنی کہ دنیا میں جادو کو سیکھنا ایسے ہی ہے کہ جادو سیکھ لیا اور آخرت میں اپنی جان کی تباہی کا سودا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کس قدر بری چیز ہے جس کو ان لوگوں نے خریدا ہے، پسند کیا ہے اپنی جانوں کے لیے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ ہاں جی بتائیے کیا سوالات ہیں؟ جی سر واضح ہے سر، جو فلا تکفر کے لیے آپ نے جو ترغیب کا لفظ استعمال کیا، اس کے ساتھ دوسرا ورڈ کیا تھا؟ ترغیب بلیغ، ترغیب بلیغ، ٹھیک ہے، ٹھیک سر۔ اچھا جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ماں موصولہ والی جو توجہ ہے وہ ایک دفعہ بتا دیجیے گا۔ جی، ما موصولہ کی صورت میں اگر ہم وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اگر اس کو ما موصولہ بنائیں تو یا پھر اس کا عطف ما تتلو الشیاطین پر ہے، یا پھر اس کا عطف جو ہے وہ السحرہ پر ہے، اور اگر ہم اس کو ما نافیہ بنائیں تو اس کا عطف وما کفر سلیمانو پر ہے۔ واضح ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یقیناً وہ یہ بات جانتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو کوئی اس کو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے، یعنی کہ کاش یہ جانتے ہوتے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کتنا برا سودا کیا، یعنی کہ پہلے کہا کہ وہ یقیناً جانتے تھے، قد کے ساتھ کہا، لام بھی جو ہے یہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ یقیناً ضرور بھی ضرور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو سیکھے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یقیناً وہ جانتے تھے۔ اور آخر میں کہا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کس قدر بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ تو پہلے کہا گیا ہے کہ وہ یقیناً جانتے تھے، اور آخر میں کہا ہے کہ وہ اگر جانتے ہوتے، یعنی کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اشکال سمجھ آ گیا؟ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم ثبت جنانی واجر الحق علی لسانی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یعلمون ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اچھا، یہ یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے نماز سے پہلے سوال رکھا ہے، وہ سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہاں پر لام جو ہے یہ لام بھی تاکید کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قد بھی تاکید کا معنی دے رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علموا، یقیناً ضرور بھی ضرور وہ لوگ جانتے تھے کہ لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو کوئی بھی جادو کو پسند کرے گا، جادو کا سودا کرے گا، جادو کو جو ہے وہ ترجیح دے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے۔ تو یعنی کہ پہلے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا، ضرور بالضرور یقیناً وہ جانتے تھے، اور آخر میں نفی کی کہ وہ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے۔ اصل میں عربی زبان کے اندر ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم بلاغہ کا، یا علم معانی کہتے ہیں اسے۔ تو اس کے اندر یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کسی بندے کو، کسی عالم کو، جاننے والے کو جاہل فرض کیا جاتا ہے، کسی جاننے والے کو، یا ایسا شخص جو کہ جانتا ہے، اس کو آپ ایسے مخاطب کرتے ہیں گویا کہ وہ جاہل ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ اس کا علم جو اس سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے جب وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا تو آپ اس کو جاہل فرض کر کے مخاطب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں کہ مثلا مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تمہارا باپ ہے، تو کیا آپ کا یہ بتانا یہ تمہارا باپ ہے یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جائے؟ پہلے اس کو معلوم نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں سر، پھر کیا مقصد ہے؟ احساس دلانا. مقصد یہ ہے کہ چونکہ تم جو عمل کر رہے ہو وہ ایسا ہے کہ گویا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، تو ہم نے یہ فرض کیا اس کو کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، اور پھر ہم نے اس کو یہ فرض کر کے اس کو مخاطب کیا کہ بھائی یہ تمہارا باپ ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ نے ایک ایسے شخص کو جو کہ ایک بات کو جانتا تھا لیکن اس علم کا جو تقاضا ہے جب وہ اس تقاضے پر عمل نہیں کر رہا تھا تو اس کو ہم نے ایسے یہ فرض کر لیا کہ گویا کہ یہ جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقد ينزل العالم بمنزلة الجاہل لعدم جریہ علی مقتضى العلم. یہ علم بلاغہ کی ایک کتاب ہے تلخیص المفتاح، اس کی یہ عبارت ہے، اور وہاں پر اس نے یہی آیت دی ہے تلخیص المفتاح والے نے، بلکہ شاید مختصر المعانی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب ہے علم معانی کی. وہ کہتا ہے کہ وقد ينزل العالم، کبھی کبھی اتار دیا جاتا ہے عالم کو یعنی کہ جاننے والے کو، بمنزلۃ الجاہل، جاہل کے مرتبے پر اتار دیا جاتا ہے، لعدم جریہ بمقتضى العلم، کیونکہ وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا ہوتا. اور پھر اس کے بعد وہ یہ آیت دیتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر انسان اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا تو وہ اسی طرح ہے گویا کہ اس کے پاس علم ہی موجود نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اس میں دعوت ہے ایمان کی طرف اور توبہ کی طرف، دعوت ہے اور ترغیب ہے، دعوت اور ترغیب ہے ایمان اور توبہ کی طرف. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ یہودی ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور بچتے کس چیز سے؟ شرک سے اور سحر سے، جادو سیکھنے سکھانے سے، جادو کرنے سے، کفر سے، شرک سے، ان سب چیزوں سے بچتے، تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ جو کہ اللہ کی طرف سے ان کو ملتا وہ زیادہ بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے، یعنی کہ اگر یہ جانتے ہوتے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جادو کو سیکھنے اور سکھانے کے بدلے آخرت میں جو ملے گا اس سے بہت بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا بدلہ ہے ایمان اور تقوی کے بدلے میں. ایمان اور تقوی کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ بہت بہتر ہے اس سے جو کہ جادو سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے آخرت میں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں ترغیب ہے ایمان کی طرف اور لو کانوا یعلمون، تو اس میں جو ہے وہ ترغیب ہے ایمان کی طرف اور شرک اور جادو کو چھوڑنے کی طرف. اب اگلے سوال کا جواب، چوتھے شبہے کا جواب یا چوتھے سوال کا جواب. ابھی تک کتنے شبہات کا جواب ہو گیا ہے؟ کوئی بندہ ریپیٹ کر دے ایک دفعہ، کتنے شبہات کا جواب ہو گیا ہے؟ پہلا شبہہ یہ تھا کہ قرآن کو چونکہ جبرائیل لے کر آئے ہیں اور جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اسی لیے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے. اس کا جواب دیا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ. دوسرا شبہہ کیا تھا کہ سلیمان جادوگر تھے اور آپ جادو کو کفر کہتے ہیں اور پھر آپ سلیمان کو نبی بھی کہتے ہیں. اس کا جواب دیا واتبعوا وما کفر سلیمان. اور تیسرا شبہہ یہ تھا کہ جو فرشتے تھے بابل شہر میں وہ بھی تو جادو سکھاتے تھے، اگر جادو اتنا برا ہے تو وہ کیوں سکھاتے تھے؟ اس کا جواب دیا کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. وہ تو ساتھ بتاتے تھے کہ بھائی یہ کفر ہے، یہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں تو تم یہ کام مت کرو. اور تیسرا شبہہ اب ان کا یہ ہے، چوتھا شبہہ ان کا یہ ہے کہ یہ صحابہ جو ہے یہ راعنا کہتے تھے، جب ہم نے راعنا کا لفظ کہنا شروع کیا تو ان کو بھی منع کر دیا. یہ کیسی بات ہے؟ یعنی کہ یہ راعنا کا جو لفظ ہے یہ جب ہم بولیں تو منع ہو جاتا ہے، جب تک صحابہ بولتے تھے تب تک اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اگر تو یہ برا لفظ ہے تو صحابہ کے بولنے پر بھی منع کرنا چاہیے تھا، اور اگر یہ اچھا لفظ ہے تو ہمارے بولنے پہ منع کیوں کر دیا؟ آپ کو شبہہ سمجھ آ گیا؟ اعتراض اور شبہہ سمجھ آ گیا؟ جی سر. تو اب اس کا جواب یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر خطاب اصل میں ایمان والوں کو ہے لیکن ضمنی طور پہ شبہے کا جواب بھی ہو جائے گا.
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا لفظ مت کہو، وقولوا اور تم کیا کہو، انظرنا، انظرنا کا لفظ کہو، راعنا کے لفظ کے بجائے انظرنا کا لفظ کہو۔ اب یہ جو راعنا کا لفظ ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، راعنا ہماری رعایت کیجئے۔ یہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتے تھے راعنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت کیجئے، ہمیں ہمارے سوالات کا جواب دیجئے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ اموال میں سے حصہ دیجئے، ہمیں ضرورت ہے، راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لیکن اسی لفظ کو جب یہودی استعمال کرتے تھے تو وہ اس کو استعمال اور معنی میں کرتے تھے، وہ اس معنی میں استعمال کرتے تھے یا تو اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، راعنا اے ہمارے چرواہے، یا پھر اس معنی میں استعمال کرتے تھے کہ رعونت سے ہے اے احمق، اے احمق، اس معنی میں استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے بھی منع کر دیا کہ جس کے معنی کے اندر احتمال ہو، جس کے معنی کے اندر احتمال ہو، یعنی کہ اگر ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ٹھیک ہے ایک معنی غلط ہے، تو انسان کو ایسے لفظ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، احتمال والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر راعنا کہنے سے منع کر دیا کیونکہ یہودی اس کو اور مقصد سے استعمال کرتے تھے، اور پھر کہا وللکافرین واسمعوا، واسمعوا، اور اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور واسمعوا سماع قبول، قبولیت والا سننا جو ہے وہ سنو، یعنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو یہاں پر واسمعوا سے مراد کیا ہے؟ کانوں سے سن لو، کانوں سے سن لو، سر نہیں، پھر کون سا سن لو؟ سماع سر قبولیت والا، قبولیت والا سن لو، ٹھیک ہے، کیونکہ خالی واسمعوا، خالی سن لینا تو اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے تو اس کو تم کانوں سے جو ہے وہ سنا کرو، تو یہاں پر سننا تو مقصود نہیں ہے۔ ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، والدہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے بچے میری ایک نہیں سنتے، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں جب کوئی بات کرتی ہوں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ سر نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری بات مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واسمعوا یعنی کہ واسمعوا سماع قبول وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب پچھلا جو حکم ہے اس کی دو علتیں بیان ہوگی کہ کیوں منع کر دیا۔ جب ایمان والے یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو اس لفظ میں کوئی حرج نہیں تھا، جب تم نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو ہم نے ایمان والوں کو بھی منع کر دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تمہارے سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، تو اس لیے ان کا خیال مت کرو، یہ مت سوچو کہ کیوں ایک لفظ جب انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا تو ہمیں منع کیوں کر دیا گیا، یہ دیکھو کہ یہ تم سے حسد کتنا کرتے ہیں اور ان کو تو کوئی خیر پسند نہیں ہے کہ جو تمہیں ملے۔ تو کہا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں پر ذرا توجہ کیجئے، ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، اس من کو کہتے ہیں من بیانیہ، من بیانیہ، اور یہ جو اس سے پہلے اسم موصول ہوتا ہے، اسم موصول یہ اس کی تفسیر کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ یہ معنی کریں گے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے، تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے غامدی صاحب کی طرح کا کہ بھائی اچھا اس سے یہ پتہ چلا کہ کافر دو طرح کے ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک اہل کتاب وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور دوسرے اہل کتاب وہ ہیں جو کفر جنہوں نے نہیں کیا اور وہ کافر نہیں ہیں۔ آپ کو اشکال سمجھ آ گیا؟ جی سر، تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اگر آپ اس کو من بیانیہ بناتے ہیں تو پھر ترجمہ کیا ہے؟ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، اور وہ الذین کفروا کون ہیں؟ من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ الذین کفروا کا ہی بیان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں من بیانیہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اسماء موصولہ کے بعد۔ تو ولل مشرکین، اچھا ویسے یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے، ایک اور طرح سے بھی اس کا شبہ کا جواب دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ چلیے ہم اس کو من بیانیہ نہیں بناتے، اگر ہم اس کو من بیانیہ نہیں بناتے تو ہم یہی معنی کرتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس بات کو نہیں پسند کرتے، تو تب بھی
تب بھی یہ بات جو ہے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں اہل کتاب نے ساروں کے ساروں نے کفر نہیں کیا، بعض اہل کتاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، وہ کفر میں داخل نہیں ہوئے، وہ پہلے جو ہے وہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اب یہ وہ اہل کتاب ہیں جو الذین کفروا میں داخل نہیں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے وہ الذین کفروا میں داخل ہیں۔ جی کس کو سمجھ آیا ہے؟ اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں۔ سر آگے آگے سمجھ۔ باقی بارک اللہ فیکم، یہ میں اس طرح کی چیزوں پر میں اسی لیے تھوڑا زور دیتا ہوں کیونکہ اس طرح کے جو افکار ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ان کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ اہل کتاب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اہل کتاب جو ہیں ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ غیر مسلم کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو حالانکہ جی بتائیے، پوچھیے۔ سر سمجھ میں آ گیا، بس ایک نام پوچھنا تھا، ایک تو من بیانی ہے، دوسرے من کا کیا نام ہے جو دوسری قسم ہے؟ دوسرا جو ہے اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، خاص نام نہیں ہے، الذین کفروا اس کو کہتے ہیں من، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں من للتعدیہ، تعدیہ کا مطلب یہ ہے کہ الذین کفروا، لکھ دیں۔ جی میں لکھ دیتا ہوں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب۔ چلیے میں انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا سوچ کے تو بتاتا ہوں، اس کا نام ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولل مشرکین، نہ ہی اہل کتاب پسند کرتے ہیں نہ ہی مشرکین پسند کرتے ہیں، ان ینزل علیکم، کس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان ینزل علیکم، نازل کیا جائے آپ پر، اے مسلمانوں آپ پر نازل کی جائے، من خیر، کوئی بھی خیر، کوئی بھی خیر، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے۔ اہل کتاب اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ اے مسلمانوں تمہارے پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو، ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو جب ان کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ ان کی پرواہ مت کرو، ان کی پرواہ مت کرو کہ ان کے لفظ استعمال کرنے پر ہمیں بھی کیوں روک دیا گیا، ان کو تو تمہارے سے ویسے ہی حسد ہے، ان کو تمہاری کوئی خیر پسند نہیں ہے، لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جس کو بھی اللہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل والا ہے۔ یہاں پر رحمت سے مراد کیا ہے؟ واللہ یختص، جی بتائیے۔ نبوت، نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے، اس طرح یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شک سے پاک لفظ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ ایمان والوں کو حکم دے دیا۔ اس طرح کئی اس کی تفاسیر کی ہیں، ادھر معنی قرآن بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں، تو عام معنی بھی درست ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کر لے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل والا ہے۔ پانچواں شبہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے راعنا کہنا جائز تھا پھر راعنا کہنے سے منع کر دیا، اسی طرح یہ نبی جو ہیں یہ کبھی ایک بات کا حکم دیتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، اس چیز سے منع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اگر تو وہ پہلا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، پھر اس حکم کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور پھر اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ اپنی باتوں میں متردد ہیں، شک میں ہیں، اسی لیے تو کبھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں کبھی کوئی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں۔ اب اس شبہ کا جواب ہوگا، شبہ سمجھ آ گیا؟ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ من آیت او ننسیها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں آیات میں سے، او ننسیها، یا جس کو ہم آپ کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ اگر ہم کوئی حکم یا کوئی آیت اس کو منسوخ کر دیتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسا اس کی جگہ حکم جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ اب اس پر اعتراض نہیں بنتا، اس پر اعتراض کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس پر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ سوال اس پر نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے پہلے کوئی حکم کیوں دیا پھر بعد میں کوئی اور حکم کیوں دیا، یعنی کہ شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بعد میں دیا وہ پہلے حکم نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے پہلے کوئی اور حکم دیا اور پھر بعد میں جو ہے وہ دوسرا حکم دیا۔
تو اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ حکم دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جو حکم اس نے بعد میں دیا وہ پہلے بھی دے سکتا تھا، جو حکم پہلے دیا وہ بعد میں بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کی قدرت اور اس کی حکمت جو ہے اس کے ذریعے اس نے فیصلہ کیا. اور اس کا تعلق مخلوق کی ضرورت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نعوذ باللہ پہلے وہ چیز نہیں تھی جو کہ بعد میں اس کے علم میں آئی اور اس نے بعد میں دوسرا حکم دے دیا، بلکہ مخلوق کو پہلے ایک حکم کی ضرورت تھی، پھر اس کے بعد اس کو دوسرے حکم کی ضرورت تھی، تو اس لیے پہلے ایک حکم دیا اور پھر دوسرا حکم دیا. تو پہلا جواب دیا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. دوسرا جواب الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کے تصرف میں ہے، اللہ ہی اس سب کا مالک ہے. تو جب اللہ ہی اس سب کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جو حکم دے اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. الم تعلم ان اللہ لہو، اسی اکیلے کا تصرف ہے، اسی اکیلے کی ملکیت ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی اکیلے کے لیے خاص ہے. تو کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہیں ہو سکتا. جب آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی بادشاہت ہے تو وہ اپنی بادشاہت میں جب چاہے جو حکم چاہے دے سکتا ہے. یہ اعتراض درست نہیں کہ پہلے اس نے یہ حکم کیوں دیا اور بعد میں یہ حکم کیوں دیا، اس سے سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی بادشاہت ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. جی کس کو شبہ کا جواب سمجھ آیا؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی بھی مددگار ولا نصیر، اور من ولی کوئی بھی تمہارا کارساز نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ولا نصیر اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور تمہارا کوئی کارساز بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض مت کرو، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض مت کرو. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا اکیلا وہی بادشاہ ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی تمہارا کارساز اور مددگار بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض کرنا چھوڑ دو. اب ان کو زجر ہے، ڈانٹ ہے. کس چیز پر ڈانٹ؟ جی پوچھیے. سر یہ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے. دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان ہوتی ہے کسی آیت میں تو اس کا تھوڑا بہت ربط پیچھے سے ہوتا ہے، مطلب کوئی جو پیچھے آیات گزری ہیں ان سے ان کا ربط ہوتا ہے. جی تو جیسے یہاں پہ من ولیہم ولا نصیر ہے تو یہ پیچھے کن آیات کے ربط ہوا ہے؟ جی بارک اللہ فیکم، بہت اچھا سوال ہے. لیکن یہاں پر من ولی ولا نصیر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پہ ذکر نہیں ہوا. یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا کارساز اور مددگار نہیں ہو سکے گا، اس لیے اللہ کے فیصلے پر اعتراض مت کرو. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی اور تمہارا کارساز ہو، کوئی تمہارا مددگار ہو. تو اسی لیے جب اللہ کے مقابلے میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی بادشاہت ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہے، تو پھر تم اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکام پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ جی بات سمجھ آ گئی؟ بارک اللہ فیک. اور یہ بات آپ نے جو کی نا کہ آیات کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوتی ہیں ان کا تھوڑا بہت ربط ہوتا ہے، نہیں تھوڑا بہت نہیں ہوتا، 100% ربط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 100% اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آیت کے آخر میں وہ صفت کیوں استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جہاں پر وہ آتی ہے وہاں پر ہم اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ رہ جاتا ہے تو رہ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیوں بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کلام تو نہیں ہے، اس کے اندر ہر چیز کی ایک وجہ ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے. انسانی عقل اس تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، لیکن یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے. اچھا جی، اب زجر ہے. زجر کس چیز پر ہے؟ زجر اس چیز پر ہے کہ تم پہلے پیچھے بات ہوئی ہے اللہ کے حکموں پر اعتراض مت کرو، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر یہ شبہ مت اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں پھر دوسرے چیز کا حکم کیوں دیتے ہیں. تو اب جو ہے وہ زجر ہے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے پر زجر. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم
سوال کرو اپنے رسول سے، ان تسألوا بطریق الاعتراضی، بطریق الاعتراضی، یہاں پر عام سوال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس سوال کرنے پر زجر ہے جو کہ اعتراض کے طریقے پر ہو، اعتراض کے طریقے پر۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے، اپنے رسول سے اس طرح سوال مت کرو اعتراض کے طریقے پر جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا۔ موسیٰ سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ موسیٰ سے کیا مطالبہ کیا گیا تھا جی؟ سر وہ گائے کے بارے میں، نہیں کوہ طور کے بارے میں، گائے کے بارے میں، کوئی اور؟ جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں دیکھنے جی کا ہاں جی بالکل، ارین اللہ جہرتن، یہ وہ ہے ارین اللہ جہرتن، کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ آمنے سامنے دکھائیے تو پھر ہم بات مانیں گے۔ تو اس طرح کے سوالات اپنے نبی سے مت کرو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح اعتراض کے طریقے پر سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو کوئی پسند کر لے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب ان کے اوپر زجر ہے، دوسرا زجر۔ ہم نے کتنے زواجر کی بات کی تھی، کتنے زجر ہوں گے یہاں پر؟ پانچ زجر ہوں گے، پیچھے 5 شبہات ہو گئے، اب 5 زواجر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے۔ اب اگلا زجر کس چیز پر ہے؟ لوگوں کو مرتد کرنے کی کوششوں پر، کہ یہ خود تو گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس پر زجر۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتی ہے اہل کتاب کی ایک بہت بڑی تعداد یہ خواہش رکھتی ہے، کس چیز کی خواہش رکھتی ہے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش تمہیں مرتد کر دیں، تمہیں تمہارے پاؤں کے بل پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں تمہارے پاؤں کے بل پھیر دیں، اس حال میں کہ تم کفارا، تم کافر بن جاؤ۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کا تمہیں مرتد بنانے کی کوشش کرنا ان کے اس حسد کی وجہ سے ہے جو کہ ان کے دلوں میں موجود ہے، اور یہ حسد کی وجہ سے تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ یہ ان کا ایسا کرنا اس کے بعد ہے کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ تمہیں مرتد کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اگر اس نبی پر ایمان نہیں لا رہے تو یہ کیوں اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اگر اس نبی پر ایمان نہیں لا رہے تو یہ اس نبی پر ایمان کیوں لے آئے ہیں، کسی طرح ان کو بھی مرتد بنا دو۔ فاعفو واصفحوا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اے صحابہ کی جماعت، ان سے درگزر کیجئے، واصفحوا، ان سے منہ موڑ لیں، ان سے اعراض کیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا امر آ جائے۔ اللہ کے امر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا عذاب آ جائے یا جہاد کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جہاد کا حکم نازل کر دے، تمہارے ہاتھوں ان کو مار پڑوائے، یا پھر اللہ عذاب دے دے اور عذاب کے ذریعے ان کو ختم کر دے۔ اللہ ان دونوں چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کیوں ذکر کی گئی ہے؟ جی یہاں پر جن بہن نے سوال کیا تھا، کس نے پوچھا تھا؟ یہ ابھی صفات کے حوالے میں سے نے پوچھا تھا۔ جی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کیوں استعمال کی گئی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اس چیز بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کروا دے، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عذاب دے کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ابھی فی الحال آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان سے اعراض کیجئے۔ اب 3 آداب کا ذکر ہے، 3 آداب کا ذکر ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا جی؟ یہ میرا خیال ہے فواد بھٹوی صاحب نے بھیج دیا لنک، ہاں 8:04 ہو گئے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ، ابھی تو مزہ بہت آ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ کل ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی سوال ہے تو بھی فوراً پوچھ لیں، اور باقی لوگ جن کا سوال نہیں ہے وہ کلاس لیفٹ کریں اور جی بھٹوی صاحب کی کلاس جوائن کریں۔ جی پوچھیے۔ سر یہ کما سئل موسیٰ میں آپ نے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طرف جو سوال کیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، تو وہ بولا کیوں نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کہا تھا بچے کو ہمارے لیے معبود بنا دیا جائے؟ اچھا سوال ہے، انشاءاللہ سوچتے ہیں اس کا جواب، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ سر اللہ. ایک جی پوچھیے, بولیں جی پوچھیے. سر حسد کا لفظ تو اس چیز میں استعمال ہوتا ہے جب اپنے سے اچھی چیز کسی کے دیکھیں اور خواہش کرے کہ بھائی وہ اس کے پاس بھی نہ رہے, ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے. جی تو حسد ادھر یوز ہوا, مطلب وہ جانتے تھے کہ جو وہ جس نبی پر وہ ایمان لا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. جی, اسی لیے تو کہا کہ مطلب من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا تھا, تو وہ جانتے تو تھے, پہچانتے تو تھے, لیکن صرف انا کی بنا پہ انہوں نے اس طرح سے ہاں بالکل کرتے بالکل تھے. یہی ہے, یہ ان کا یہود کا جو کفر ہے یہ علم کے ساتھ تھا. اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ مغضوب علیہم ہے, کہ یہ جانتے بوجھتے انہوں نے کفر کیا. پیچھے بھی کئی آیات گزری ہیں نا, کئی آیات گزری ہیں اس طرح کی, پیچھے آگے بھی آئیں گی کہ یہ پہچان چکے تھے, جانتے تھے. آگے آئے گا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح اس نبی کو پہچانتے تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اصل مسئلہ یہی تھا, بغیم من عند انفسہم حسدا من عند انفسہم, کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے. اصل مسئلہ یہی تھا. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.